اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے یہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا کہ تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے۔ عالم نے کہا کہ تم جا کر اس لڑکے سے یہ 3 سوال کرو، اگر اس نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو تم اس کی پیروی کر لینا، اور اگر وہ ان 3 سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائے تو تم اس کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور وہ تمہیں بتا دیں گے۔ پھر تم ان سے دوسرا سوال یہ کرنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھے، اس کے بارے میں آپ کیا معلومات رکھتے ہیں۔ ان سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے۔ اگر اس نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم ان کی پیروی کرنا، اور اگر جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکے کی پیروی ہرگز نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جواب دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی میں کل تم کو ان کے جوابات دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جوابات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا تو قریش مکہ کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی ان لوگوں میں شامل تھی۔ قریش مکہ کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ یہ الفاظ کہا کریں کہ انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ اس وقت وحی میں دیر اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کا جواب دیا۔ اس کی تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے، اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں سے پوچھے گئے تھے۔ اس سے ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو بہت مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر کر لیا۔ اس وقت کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا وہ بہت ہی ظالم تھا، اس نے لوگوں کو شرک پہ لگایا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا۔ اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے مایوس ہو کر نکل گئے۔ یہ سب لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے تھے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے۔
جب انہوں نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو باتیں کرتے ہوئے معلوم کر بیٹھے تھے کہ وہ ایک خدا کو ہی جانتے ہیں اور ایک خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ ان کے بارے میں مشرکین کو جب پتہ چلا تو مشرکین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کیے جن کا جواب انہوں نے بہت ہی بہادری سے دیے۔ بادشاہ اور وہاں کے موجود لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا مالک واحد لا شریک ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ اور انہوں نے کہا اگر تم ان سب چیزوں سے باز نہ آئے تو میں تم کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ لیکن بادشاہ کی ان باتوں کا ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگ گئے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یہاں رہ کر ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے۔ جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پر نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی پر جا کر پناہ لے لو، تم اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت و کرم میں رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری سب مشکلات کو دور فرما دے گا۔ یہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس وقت کے لوگوں نے ان کو بڑا تلاش کیا اور بہت کوشش کی کہ وہ انہیں مل جائیں، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آئے۔ وہ لوگ بھی اس پہاڑی کے پاس جاتے تھے لیکن ان کو نظر آنا بند ہو جاتا تھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں چند روایات ہیں کہ بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ جاتے تھے لیکن ان کو وہاں کوئی بھی نظر نہ آتا تھا۔ روایات میں ہے کہ اس غار میں دھوپ بھی آتی جاتی رہتی تھی، لیکن اس غار کے بارے میں کسی کو کچھ خاص علم نہیں ہے کہ یہ غار کہاں واقع ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ وہ لوگ 309 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسا ہی معلوم ہوا کہ وہ ابھی ہی سوئے تھے۔ جب وہ 309 سال کے بعد اٹھے تو ویسے کے ویسے ہی تھے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہمیں سوئے ہوئے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ 1 دن یا شاید اس سے کچھ زیادہ وقت۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے، جب ان کو اٹھایا گیا تب شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس لیے ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کا درست علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے۔ ان کو بھوک اور پیاس لگ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے کوئی شخص بازار چلا جائے، وہاں سے کوئی کھانے کی اچھی چیز لے آئے۔ لیکن جو بھی شخص کھانے کے لیے جائے وہ بڑی ہوشیاری سے کام لے، کیونکہ بادشاہ کے لوگ ابھی بھی ہماری تلاش میں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص غار سے باہر نکلا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ 309 سال کے بعد اس غار سے باہر جا رہا ہے۔ اس کو سارا کا سارا نقشہ ہی بدلا ہوا نظر آیا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کل ہی تو یہاں سے گزرے تھے، یہ کس طرح سب کچھ بدل گیا۔ وہ ڈرتا ہوا آگے کو جا رہا تھا۔ جب وہ دکان پر گیا تو اس نے وہاں سے کھانا لیا اور دکاندار کو سکہ دیا۔ دکاندار اس سکے کو دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے ساتھ والے کو سکے کو دکھایا۔ اس طرح سارے بازار میں سکے کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم نے یہ سکہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، میں کل شام ہی تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس ہے۔ وہ لوگ اس شخص کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے۔ وہ اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ اور وہ لوگ اس کی کہانی سن کر بہت حیران ہوئے۔ وہ اس کے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اس شخص کے ساتھ اس غار میں چلے گئے جہاں پہ وہ سب موجود تھے۔ انہوں نے غار میں موجود بندوں سے مل کر کہا کہ بادشاہ دقیانوس کی بادشاہت کو ختم ہوئے 300 سال ہو چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزار دی۔ ان کا وہیں پر ہی انتقال ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کی یاد میں پہاڑ کی بلندی پر ایک مسجد تعمیر کر دی۔ ان کے بارے میں لوگوں کی مختلف خیالات ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ اصل میں ان کی گنتی کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بحث و مباحث میں نہ پڑیں۔ لوگ ان کے بارے میں اپنی سی باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی درست دلیل نہیں ہے۔ اس کی گنتی کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔
ناظرین گرامی، یہ تھا وہ پہلا سوال جس کا جواب ہم نے آپ کو سنایا ہے۔